اسی طرح امام مالک بن دینار سیدنا اولیاء اللہ میں سے اکابر تابعین مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے روانہ ہوا، مکہ معظمہ سے عرفات کی طرف روانہ ہوا تو رستے میں ایک جوان دیکھا، کچھ قصے جوانوں کے، جوان بیٹے جوان بیٹیاں، جوانوں یہ زندگی جوانی بڑی قیمتی ہے، یہ جوانی بڑی قیمتی ہے، اس جوانی میں مولا سے عشق کرنا سیکھ لو، اللہ اور اس کے رسول سے عشق کرنا سیکھ لو، میں تمہیں اس عشق پر جمانا چاہتا ہوں، اسی عشق پر جم جانے سے آپ کے ایمان کی قوت ہے، اسی سے انقلاب بھی آئے گا، اسی سے راستے آسان ہوں گے، اسی سے سارے دشمنوں کا صفایا ہو جائے گا۔ عشق الہی اور عشق مصطفیٰ میں کمزور نہ ہونا، یہ تمہاری اصل قوت ہے۔ کہنے لگے ایک جوان دیکھا پیدل چل رہا تھا، اس کے پاس سواری نہ تھی، زاد راہ نہ تھا، کھانے پینے کا سامان نہ تھا، میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا، میں نے پوچھا جوان کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا اسی کے پاس سے آ رہا ہوں، اس کے پاس سے آ رہا ہوں۔ میں نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا اسی کی طرف جا رہا ہوں، اسی کی طرف جا رہا ہوں۔ میں نے پوچھا زاد راہ کیا ہے؟ سفر کا سامان کئی دن گزریں گے، اس کا کھانے پینے کا سامان کیا ہے؟ اس نے کہا اسی کے ذمے ہے۔ تعلق اس کو کہتے ہیں، توکل اس کو کہتے ہیں، ایمان اور یقین کا تعلق یہ ہے، فرمایا اسی کے ذمے ہے۔ میں نے پوچھا بغیر زاد راہ کے اتنے دن کیسے بسر ہوں گے؟ کچھ ہے آپ کے پاس؟ اس نے کہا ہے، جب چلا تھا میں نے 5 حرف پڑھ لیے تھے اور وہ 5 حرف میرا زاد سفر ہے۔ پوچھا وہ 5 حرف کیا ہیں؟ کہا کاف ہا یا عین صاد، یہ 5 حرف۔ تو میں نے کہا حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کیا معنی ہے ان 5 حرفوں کا؟ اس نے کہا کاف کا مطلب ہے وہی کافی ہے، ہا کا مطلب ہے وہی ہادی ہے، یا کا مطلب ہے وہی مؤوی ہے، ٹھکانہ دینے والا، سنبھالنے والا، عین کا مطلب ہے وہی عالم ہے، میرے حال کو جاننے والا، اور سواد کا مطلب ہے وہی میرا ساتھی ہے، ہر چیز کو پورا کرنے والا۔ اس کے بعد ضرورت نہیں۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں اس کی گفتگو سن کر میں نے چاہا کہ اپنا قمیض اتار کے دے دوں، اس نے انکار کر دیا۔ جب اندھیرا چھا گیا پھر اس کے بعد اگلا وقت آیا، احرام باندھا، لبیک کہا۔ میں نے کہا کہ سنوں تو صحیح یہ کہتا کیا ہے؟ جب قریب ہوا تو اس نے کچھ شعر پڑھے، کچھ شعر پڑھے۔ ان شعروں کا مطلب تھا کہ محبوب ہر کوئی اپنے جانوروں کی قربانی دے گا، میرے پاس قربانی دینے کو اور تو کچھ نہیں، میں اپنی جان کی قربانی دیتا۔ یہ کہہ کے اس نے چیخ ماری اور تڑپ کے زمین پہ گرا اور روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ کہتے ہم قریب ہوئے کہ یہ عشق الہی کا شہید ہے، اس کی تجہیز و تکفین کے بارے میں رات بھر پریشان رہے۔ اسی دوران پھر آنکھ لگ گئی، ہلکی سی اونگ آئی تو عاشق الہی کو دیکھا، اس کو پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کیا تو نے اس کے عشق میں جان دے دی تھی؟ اس نے کہا وہی معاملہ ہوا جو شہدائے بدر کے ساتھ ہوا۔ اچھا؟ انہوں نے کہا بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ ہوا۔ اس نے کہا زیادہ کیسے ہوا، زیادہ کیسے ہوا؟ اس جوان نے جواب دیا شہدائے بدر کافروں کی تلوار سے شہید ہوئے تھے، میں مولا کے عشق کی تلوار سے شہید ہوا ہوں، مولا نے اس سے بھی زیادہ کچھ عطا کیا۔